ایک آپ کا بڑا گہرا تعلق ظاہر ہے پیر محمد علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ، اور جو آپ کی محبت اور مودت تھی، اور ایک تعلق آپ کا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. تو میں چاہتا ہوں چونکہ ظاہر ہے یہ آپ کا بڑا ایک خاص جو ہے وہ اپنا مجھے پتہ ہے یہ موضوع بڑا آپ کے دل کے قریب ہے، اس پہ آپ ذرا سا کلام فرمائیے کہ دو شخصیات ہیں، یعنی ایک طرف جو ہیں اچھا ایک بات پہ میں بڑا اور بھی حیران ہوں، اور میں بڑا جب میں پڑھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک طرف مجذوب سالک ہے اور ایک طرف سالک مجذوب ہے. کمال بات یہ ہے کہ ایک شارپ کنٹراسٹ ہے، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی کیا خوبصورت بات ہے کہ آدمی زیوم نہیں کر سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور دونوں مجتمع ہو کے پھر بابا صاحب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کیسی بات ہے؟ واہ کیا بات ہے جی. دیکھیں اس سے پہلے ایک بات میں پہلے کروں گا، مجھے بھول نہ جائے. وہ جیسے بات ہو رہی تھی علم و فضل کی، حضرت بابا فضل الدین کلیامی کے علم کی کیا بات ہے. دیکھیں آپ کا ادب پہ اور فن پہ اتنی نظر تھی کہ ایک بار پاک پتن شریف میں ہی آپ پاک پتن شریف میں موجود تھے، حضرت پیر پٹھان شاہ محمد سلیمان تونسوی علیہ رحمہ تشریف لائے تو آپ جلدی سے سیڑھیاں اتر کے کہا کہ پیر پٹھان کے استقبال کے لیے آگے چلا جاؤں میں، اور پیر پٹھان کو ملنے کے لیے ان کو ریسیو کیا جائے. آپ دربار شریف سے باہر نکل آئے اور آپ کو باہر سے ریسیو کیا، خدمت کی، آپ کے جوڑے اٹھائے اور دعائیں لیں. اس وقت آپ نوجوان تھے، پیر پٹھان زیادہ عمر میں تھے. پیر پٹھان نے بہت زیادہ دعائیں دی اور کہا آج کل کیا کرتے ہو. تو دیکھیں یہ اصل میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں. بابا فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج کل میں دیوان حافظ اور مثنوی مولانا روم پڑھ رہا ہوں اور اس پہ میری نظر ہے. پیر پٹھان حیران رہ گئے اور کہا کہ اچھا کمرے میں بیٹھ کے آپ مجھے بتائیے گا، سنائیے گا کیا پڑھتے ہیں آپ. تو آپ نے حافظ شیرازی کا شعر پڑھا بابا فضل الدین کلیامی نے کہ در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دادن، گر تو نمی پسندی تغییر کن کزارا. میرا تو نیک نامی کے کوچے میں گزر نہیں ہے. کیا یہ رندی اور مستی والا شعر اور ادب سے بھرپور اور عرفان سے، اگر تمہیں پسند نہیں ہے مالک تو میری تقدیر ہی بدل دے. پھر اسی طرح مثنوی مولانا روم کا شعر پڑھا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے ایک بات بتائیے، ذرا میری تصحیح فرمائیے گا کہ یہ دو دوست تھے بنیادی طور پر، اور یہ واقعہ جو مجھے مطلب لگتا ہے کہ شاید ایسا تو نہیں کہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ کے حوالے سے سلیمان توسوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور یہ شعر لکھنے والی بات مجھے شاید میں ریکال کر رہا ہوں تھوڑا سا، میری تصحیح فرمائیے گا. جی یہ پیر پٹھان علیہ رحمہ والا جو توسوی علیہ رحمہ والا واقعہ ہے وہ دوسرا ہے. نہیں یہ شاہ محمد سلیمان تونسوی ہی کو پیر پٹھان کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک. اصل لقب جو ہے جناب شاہ محمد سلیمان تونسوی علیہ رحمہ. پھر مثنوی مولانا روم کا شعر پڑھا نا. ہاں جی، مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر پڑھا ہے وہ آغاز میں ہی نئے نامے میں ہے کہ آتش است ان بانگ نائے نیست باد، ہر کے ان آتش نہ دارد نیست باد. یہ آگ ہے آگ، اور جس کے اندر یہ بانسری سے جو آواز نکل رہی ہے یہ آگ ہے، اور جس کے اندر اس طرح کی جدائی کی، فرقت کی، ہجر کی آگ نہیں ہے، اس کا اس دنیا میں ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا. تو آپ کے اندر چونکہ آگ تھی، آپ کے اندر درد تھا، آپ کے اندر سوز تھا. پیر پٹھان خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسوی علیہ رحمہ نے خاص عنایت فرمائی اور کہا بابا فضل الدین کلیامی تم اپنے کاملیت کے درجے پہ پہنچے ہوئے ہو. تو یہ تو پیر پٹھان کی دعا تھی، اور کس جگہ پہ دعا تھی؟ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ. اور کہا اقبال نے کہا نا جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، چونکہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کم تھی لیکن آپ کو سادات کے طور پہ بڑی عقیدت تھی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی، اور آپ کئی بار مل کے پاک پتن شریف حاضر ہوئے اور بابا صاحب کے حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اور بابا فضل الدین رحمۃ اللہ علیہ اکٹھے کئی دنوں پہ مشتمل سفر، جو آپ کئی جگہوں پہ پڑاؤ کرتے، کئی جگہوں پہ رہتے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ سے محبت تھی، اسی لیے آپ کی چونکہ آپ کا جو معاملہ تھا، آپ
ایک اپنی وجد و کیف کی کیفیت میں رہتے تھے اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے بڑی عقیدت اور نسبت تھی. تو جو جنازے والا معاملہ ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جنازے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہاں کے لوگ میرے ظاہری معاملے کو نہیں سمجھتے, میرا باطنی معاملہ اور ہے, یہ میرے ظاہری معاملے پہ جاتے ہیں, تو اس لیے اے شہزادہ غوث الورا آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے. اور جب آپ کا وصال ہوا ہے تو وصال پہ خود خواب میں فرمایا کہ پیر جی میں مر گیا ہوں, آ کے جنازہ پڑھائیں. تو پیر صاحب وہاں سے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور کلیام آوان میں پہنچتے ہوئے کئی لوگ اور کئی جو علماء مشائخ آپ کے ساتھ, تو وہاں پہ حضرت بابا فضل الدین کی یہ کرامت دیکھیے اور عقیدت اور محبت دیکھیے کہ آپ کلیام سے نکل کے باہر کتنے میل استقبال کے لیے, پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے. اور پیر صاحب نے سیدزادے کی تعظیم کے لیے پیر صاحب نے حیرانی سے کہا کہ بابا جی اب میں جنازہ کس کا پڑھاؤں, آپ تو میرے سامنے کھڑے ہیں. کہا مہر علی آپ شہزادہ غوث الورا ہیں, اور جو مجھے بارگاہ رسالت سے نسبت ہے اس نسبت کے حوالے سے یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں وہاں پہ پڑا رہوں, مرا رہوں اور آپ آئیں اور میں آپ کا استقبال نہ کروں. تو یہ ان کا ڈاکٹر کھچر صاحب اس میں دیکھیں نا, اس میں ایک بنیادی بات یہ کہ فنا اور بقا کا مسئلہ بھی آپ نے حل کر دیا نا. بالکل, وہ جو لوگ فنا اور بقا کی گتھیوں میں الجھے رہتے ہیں وہ مسئلہ بھی حل کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کیا کمال جملہ فرمایا تھا کہ وقت کا جو سب سے بڑا امام ہوگا شریعت اور طریقت کا وہ میرا جنازہ پڑھے گا, اور تم لوگوں کو پھر مجبور ہونا پڑے گا کہ تم میرا جنازہ پڑھو.